अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, अखबारात में, टीवी चैनल्स के ऊपर और आम लोगों के दरमियान एक ख़ास किस्म की बहस चल रही है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी अक़लियतों के हिसाब से बहुत जुल्म रवा रख रहा है, और ख़ास तौर पे ईसाई अक़लियतों के बारे में और एक जोड़े के बारे में तकरीर की गई है कि जो तौहीन रसालत की सज़ा भुगत रहा है। साथ ही ये कहा गया है कि पाकिस्तान में एक बड़ा जालिमाना सा कानून है तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको खत्म कर दिया जाए। इस करारदाद के अंदर किसी किस्म की कोई बाइंडिंग क्लॉज नहीं है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के बुज़दिल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रसालत के इस कानून को खत्म करने के दरपे वो सियासतदान और वो तजिया नगार जो हैं वो इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया के अखबार उठा ले तो ये एक कालमी खबर की भी हैसियत नहीं बनती। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यूरोपीय यूनियन क्या है, क्या करती है, क्या कर सकती है, पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह की अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। बर्मा में रोहिंग्या के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, किसी को कोई इससे परवाह नहीं होती। देखना यह है कि जिस चीज से मैं डरा रहे हैं वो पहले उन्होंने फैटर से डराया था, उसके ऊपर मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन दोबारा भी इसको साथ मिला के बात करूं। यह खौफ इसलिए दिलाया जाता है कि यूरोप का खौफ दिला के पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका जो है उसकी गर्दन रत्नी की जाए। ये जीएसपी करता क्या है? बुनियादी तौर पर जीएसपी ये करता है कि पाकिस्तान में से कुछ, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि तकरीबन 80 ममालिक, 80 के 79 ममालिक जो हैं उनमें से मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट्स जाती हैं, जो सामान जाता है, उनको खरीदता है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाता, ताकि बड़े बड़े मुल्क जैसे चाइना है ये उनके बारे में उनका माल बिक सके। पाकिस्तान में ये मेरे सामने उसके सारी तफसील पड़ी हुई है। पाकिस्तान में ये सिर्फ फायदा देगा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, जो मेरे लिए कमीज नहीं बनाती, नाइकी के लिए बनाती है, जो मेरे लिए शलवार कमीज नहीं बनाती, पोलो के लिए बनाती है, और बदले में $1 लेके और वो सरमायादार जो है वो फैसलाबाद से उसको उठाता है और कहीं किसी और जगह उसको, या किसी और मुल्क में एक और फैक्ट्री, क्या वो केनिया में लगा ले, किसी और जगह लगा ले, ताकि अपने को महफूज रखे। मैं वो तफसील में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की जो चीजें बिकती हैं, जो उनको मौजूद चाहिए होती हैं, उस पर किसी किस्म की कोई टैरिफ नहीं है, और पहले ही नहीं है, जिनमें बासमती है, जिसमें स्पाइसेस हैं, जिसमें मार्बल है, जिसमें फैंस हैं, तकरीबन 75 के करीब ऐसी चीजें हैं। जाहिर बात है, और कोई बेच बासमती और कहां से हो गई मिलेगी उनको, ये मार्बल आपको और कहां से मिलेगा, एक और बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर आप एक इतनी बड़ी चीज को सेक्रीफाइस करने की बकवास करते हैं कि हम तौहीन रसालत के कानून की वजह से हमारे ऊपर ये सूरत हाल बन जाएगी। तब मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ये मेरे सामने अमेरिका की सैंक्शंस की लिस्ट पड़ी हुई है जो पाकिस्तान ने उसके ऊपर लगाई है। सबसे पहली सैंक्शन जो है 1965 में लगी, नो मिलिट्री एड, क्या वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द यूएस मिलिट्री एड बाय पाकिस्तान इक्विपमेंट इज यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। हमारा माल जो है तुमने, हमारा असला जो इंडिया के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया, आपने बर्दाश्त की। 71 में फिर लगी, उसके बाद 77 में लगी, उसके बाद 79 में लगी, उसके बाद 1990 में लगी, फिर 1998 में आप अंदाजा करें कि जो ग्लेन अमेंडमेंट आई है उसने आपका खून चूस कर रख दिया। और ये चलती रही, 1999 की चलती रही, मिलिट्री कू के ऊपर लगी, और बहुत सारी चीजों के ऊपर लगती रही। आप बर्दाश्त करते क्यों? इसलिए कि आपने इंडिया से दुश्मनी की और आपने लड़ाई लड़नी थी, बहुत अच्छा की। और दूसरा, आपने एटम बम बनाना था। क्या एटम बम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से ज्यादा हैसियत रखता है? क्या उस एटम बम की मौजूदगी आपको जिता सकती है? एटम बम तो अमेरिका के पास जो है इतने ज्यादा, अफगानिस्तान में कुत्ते की तरह आ रहा है। एटम बम तो रूस के पास 28,000 थे, जो सफा हस्ती से पूरे के पूरी कम्युनिज्म खत्म हो गई।
مجھے صرف آج آپ نے مجھے کبھی اس طرح کی صورتحال میں دیکھا ہوگا کیونکہ بنیادی طور پر مذاق بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اس ملک کے اندر. اب اس ملک کی مثال دوں گا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن ان کے ہاں ایک نظام چلتا ہے اور وہ ہے نارتھ کوریا. نارتھ کوریا جو ہے وہ اینٹی ویسٹ بھی ہے اور اینٹی امپیریلزم بھی ہے اور اینٹی کیپٹلزم بھی ہے. چھوٹا سا ملک ہے, کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ زیادہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے مستحکم بھی ہو, کچھ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اپنی ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا مستقبل ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کریں, ہم میزائل بنائیں, ہم اس کے ساتھ ایٹم بم بنائیں, کچھ بنائیں, ہماری مرضی ہے, تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے. 58 سے جس دن انہوں نے پہلی دفعہ ساؤتھ کوریا کے اوپر حملہ کیا تھا, 58 سے اس کے اوپر مختلف قسم کی سینکشنز لگی چلی آ رہی ہیں, مختلف قسم. یہ میں وہ لسٹ آپ کو حیران ہوں گے آپ بتاؤں تو آپ حیران, دنیا کی کوئی ایسی سینکشن نہیں ہے, یونائٹڈ نیشنز نے سینکشن لگائی ہیں اس ملک کے اوپر. لیکن مجال ہے کہ ان کے پائے استقلال میں لفظ بچائی ہو ایک گھنٹے کے لیے. اور اس وقت یہ جو گارڈین کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ پیونگ یانگ جو ہے اس وقت دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اور وہ نکالیں گے جو غربت, گاؤں میں غربت, فلاں جگہ غربت ہوتی ہے, یہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر غربت ہے. 25 لاکھ بے گھر لوگ ہیں دنیا کی سپر پاور میں. میں نے خود شکاگو کے اندر -24 کے اندر ایک بیچارے سیاہ فام شخص کو ریڑھی کے اوپر اپنا سامان ڈال کے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور انتظار کر رہا تھا کہ آپ شرچ کا دروازہ کھلے, میں رات کو شیلٹر کے اندر ہو جاؤں, چلا جاؤں, رات گزار کے صبح باہر آ جاؤں. 20 لاکھ لوگ. غربت کہاں نہیں ہے؟ اور غربت کا یورپ کے اندر نہیں ہے, غربت کا گلاسکو کے اندر نہیں ہے, غربت کا کولون کے اندر نہیں ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ان کو پیش نہیں کرتے. یہ جنرل سسٹم آف پریفرنسز جس کو کہا جاتا ہے, یہ جنرل سسٹم آف پریفرنسز جو ہے یہ بھی اب تو اس لیے انفیکٹو ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی اس ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کو خریدے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ 2 بڑے ملک تھے جو ان کو سپلائی کرتے تھے, ایک انڈیا اور ایک بنگلہ دیش. دونوں جو ہیں کورونا کی وجہ سے اپنی ٹیکسٹائل نہیں بیچ رہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل بوم پہ چلی گئی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں. یہ تصور, یہ ڈسکشن جن اخباروں میں ہو رہی ہے وہ ڈسکشن جو ہے اس ملک کے اندر نوا نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈسکشن توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے. ہم نے سوچا کیسے کہ 2-2.5 ہزار ملوں والے اور وہ بھی باہر مال بیچنے کے اوپر ہم لوگوں کو ڈرائیں گے کہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا, تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تقریریں کرتے ہیں عید میلاد النبی کے اوپر, اتنی بڑی بڑی صدر پاکستان بھی, وزیر اعظم پاکستان بھی باتیں کرتے ہیں, مشک رسول کے اندر رچے بتے ہوئے ہیں. جواب دیا آپ نے, بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. لیکن کیا پاکستان میں پیمرا یہ بات تو نہیں کر سکتا کہ کیا ڈسکشن کر رہے ہو؟ مجھے عورت مارچ کے بولنے پر میرے پروگرام کو ابھی 2 دن پہلے آپ نے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگوایا, اس لیے کہ آپ اس ملک کے اندر اس نارتھ ایسٹ کے مطابق آپ بے حیائی کو عروج دینا چاہتے ہیں. آپ نے اپنا ملک تباہ کیا. کہ میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے. آپ نے اپنا ملک تباہ کیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات, قرآن کی تعلیمات کے خلاف دیا. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اگر تم واقعی صحیح ہو اور چاہتے ہو ذہن رکھتے ہو, أُولِي الْأَلْبَابِ ہو, اچھی طرح سمجھدار لوگ ہو. آپ نے 20 سال اس یورپین یونین کے کہنے کے اوپر چند شرٹیں بیچنے کے لیے, 2 جوتے بیچنے کے لیے, 5 بستروں کی چادریں بیچنے کے لیے آپ نے 8500 کے قریب وہ مجرم مہمانوں کی طرح, دامادوں کی طرح اس میں جیلوں میں پالے کہ جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی, کیونکہ یورپی یونین کہتی ہے اگر تم پھانسی سزا دو گے تو ہم تمہارا جیل اسٹیٹ ختم کر دیں گے. ہوا کیا؟ 800 وہ لوگ تھے کہ جو دہشت گرد جن کورٹوں سے سزا ہوئی تھی. آپ کے یہاں APS ہوا, آپ کی چیخیں نکل گئی.
پھر آپ کو پتا چلا کہ جو اللہ اس کے رسول کہتے تھے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پھر آپ نے پھانسیاں دینی شروع کی، اور وہ بھی اپنے عدالتی نظام سے نہیں دلائیں، آپ نے فوج کے ذریعے دلائیں، تاکہ کہیں ہمارے ہاں غیرت نظر نہ آ جائے دنیا کے اندر۔ یاد رکھیے، یہ ملک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ ملک 235 ممالک کے اندر اسلام کے نام کی غیرت کی علامت ہے۔ کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی۔ عراق عراقیوں کا ہے، شامیوں کا ہے، مصر مصریوں کا ہے، ایران ایرانیوں کا ہے، سعودی عرب جہاں مکہ مدینہ ہے وہ بھی سعودی سلطنت ہے، سعودی جو قبیلہ ہے اس کی سلطنت ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے اس کو بناتے ہوئے قطعاً یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ کس سے بنا رہے ہیں، خاص طور پہ اسلام کے لیے۔ یہ نہیں، میں نے سوچ سمجھ کر یہ ملک بنایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں حسین بخش اونڑ ہوں اور یہ گردن داس اونڑ ہے۔ میں نے کہا تھا میں نذیر حسین چٹھا ہوں اور یہ کرم سنگھ چٹھا ہے۔ ہمارا دادا ایک تھا، ہمارے باپ دادا کی قبریں ایک طرح کی تھیں، ہمارے باپ دادا ایک طرح کا مذہب پہ عمل کرتے تھے، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں۔ میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہم نے وطنیت کے تصور کو ختم کیا تھا۔ ہم ہیں کہ جو علامت ہیں، یاد رکھیں یہ ملک اللہ کے غیرت کی علامت ہے۔ اس ملک کے ساتھ جس نے جو کھلواڑ کیا اس کو سزا ملی۔ یہ کل کی بات ہے، 3 بڑے خاندان تھے کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا 1971 کے اندر۔ ایک بھٹو خاندان جس کو اپنی ہوس اور لالچ تھی کہ مغربی پاکستان میں اقتدار آ جائے، ایک شیخ مجیب الرحمان کا خاندان جس نے اس ملک کی اساس کے خلاف وطنیت کی بنیاد پہ اپنا پرچم اٹھایا، اب تیسرا اندرا گاندھی کا خاندان جس نے کہا تھا کہ میں نہیں 2 قومیں دریا خلیج میں ڈبو دیا۔ 1971 سے لے کے آج تک یہ خاندان کسی ایک شخص کو طبی موت کے ساتھ دفنانے کو ترس چکے۔ اس سے زیادہ عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ بعد آ جاؤ، میرا اللہ اس ملک کے ساتھ بہت غیرت وابستہ رکھتا ہے۔ فاتح بروجہ اور الابصار۔